والد نے ان کا نام محمد لطیف رکھا، وہ بڑے ہو کر چودھری محمد لطیف ہو گئے، لیکن دنیا انہیں سی ایم لطیف کے نام سے جانتی تھی۔ وہ پاکستان کے پہلے ویژنری انڈسٹریلسٹ تھے، اور انڈسٹریلسٹ بھی ایسے کہ چین کے وزیر اعظم چو این لائی، شام کے بادشاہ حافظ الاسد اور تھائی لینڈ کے بادشاہ ان کی فیکٹری دیکھنے کے لیے لاہور آئے تھے۔ چو این لائی ان کی فیکٹری، ان کے بزنس ماڈل اور ان کے انتظامی اصولوں کے باقاعدہ نقشے بنوا کر چین لے گئے اور وہاں اس ماڈل پر فیکٹریاں بنوائیں۔ سی ایم لطیف کی مہارت سے شام، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور جرمنی تک نے فائدہ اٹھایا۔ وہ حقیقتاً ایک ویژنری بزنس مین تھے۔ وہ مشرقی پنجاب کی تحصیل بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ والد مہر میران بخش ارائیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، لیکن وہ لطیف صاحب کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ لطیف صاحب نے والد کی خواہش کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ 1930 میں مکینیکل انجینئر بنے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 2 کمروں اور 1 برآمدے میں اپنی پہلی مل لگائی۔ یہ صابن بناتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد صدیق چودھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ صدیق صاحب نے بعد از نیوی جوائن کی اور یہ قیام پاکستان کے بعد 1953 سے 1959 تک پاکستان نیوی کے پہلے مسلمان اور مقامی کمانڈر ان چیف رہے۔ لطیف اور صدیق دونوں نے دن رات کام کیا اور ان کی فیکٹری چل پڑی۔ یہ ہندو اکثریتی علاقے میں مسلمانوں کی پہلی انڈسٹری تھی۔ یہ صابن فیکٹری کے بعد لوہے کے کاروبار میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے علاقے میں چھا گئے اور لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ پاکستان بنا تو ان کے پاس 2 آپشن تھے۔ یہ اپنے کاروبار کے ساتھ ہندوستان میں رہ جاتے یا یہ کاروبار، زمین جائیدادیں اور بینک بیلنس کی قربانی دے کر پاکستان آ جاتے۔ سی ایم لطیف نے دوسرا آپشن پسند کیا۔ یہ بٹالہ سے لاہور آ گئے۔ لاہور اور بٹالہ کے درمیان 53 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو یہ دونوں شہر 2 دنیاؤں کے فاصلے پر ہیں۔ آزادی نے سی ایم لطیف کا سب کچھ لے لیا۔ یہ بٹالہ سے خالی ہاتھ نکلے اور خالی ہاتھ لاہور پہنچے۔ بٹالہ میں ان کی فیکٹریوں کا کیا سٹیٹس تھا، آپ اس کا اندازہ صرف اس حقیقت سے لگا لیجئے کہ ہندوؤں اور سکھوں نے ان کی ملوں پر قبضہ کیا، کاروبار کو آگے بڑھایا اور آج بٹالہ لوہے میں بھارتی پنجاب کا سب سے بڑا صنعتی زون ہے۔ سی ایم لطیف بہرحال پاکستان آئے اور 1947 میں نئے سرے سے کاروبار شروع کر دیا۔ انہوں نے لاہور میں بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے نام سے ادارہ بنایا۔ یہ ادارہ آنے والے دنوں میں بیکو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بیکو نے پاکستان میں صنعت کاری کی بنیاد رکھی۔ لوگ زراعت سے صنعت کی طرف منتقل ہوئے اور ملک میں دھڑا دھڑ فیکٹریاں لگنے لگ گئیں۔ سی ایم لطیف نے ملک میں بے شمار نئی چیزیں متعارف کرائیں۔ یہ سائیکل سے لے کر جہازوں کے پرزے تک بناتے تھے۔ بیکو گروپ یورپ سے لے کر چین اور جاپان تک مشہور تھا۔ جاپان اور چین کی حکومتیں اپنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بیکو بھیجتی تھی۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا اور ذوالفقار علی بھٹو موجودہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ بھٹو نے 1972 میں ملک کے تمام صنعتی گروپ کو میا لیے۔ یوں صدر کے ایک حکم سے ملک بھر کے تمام بڑے صنعت کار فٹ پاتھ پر آ گئے۔ آپ تصور کیجئے ایک شخص جس نے 1932 میں بٹالہ میں کام شروع کیا اور جب وہاں سیٹھ بنا تو اس کا سارا اثاثہ آزادی نے لوٹ لیا۔ وہ لٹا پٹا پاکستان آیا، اس نے دوبارہ کام شروع کیا، ایک ایک اینٹ رکھ کر ایسی عمارت کھڑی کی کہ جسے دیکھنے کے لیے دنیا کے ان ممالک کے حکمران آتے تھے جنہیں مستقبل میں اکنامک پاورز بننا تھا۔ لیکن پھر ایک رات اس کا سارا اثاثہ اس ملک نے چھین لیا جس کے لیے اس نے 1947 میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آپ تصور کیجئے اس شخص کی ذہنی صورتحال کیا ہوگی۔ سی ایم لطیف حوصلہ ہار گئے۔ وہ پاکستان سے نقل مکانی کر گئے۔ وہ جرمنی گئے اور جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں زندگی گزار دی۔ انہوں نے دوبارہ کوئی کمپنی بنائی، کوئی کاروبار کیا اور نہ ہی کوئی فیکٹری لگائی۔ وہ طویل العمر تھے۔ ان کا انتقال 2004 میں 97 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ باقی زندگی صرف باغبانی کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی شخص مجھ سے پودے اور پھول نہیں چھین سکتا۔ افضل رحمان لکھتے ہیں، اس المیہ کا میں عینی شاہد ہوں۔ میرے سامنے فلیٹیز ہوٹل میں ڈاکٹر مبشر حسن نے سنتوں کو قومیائی کا اعلان کیا۔ اگلے روز مال روڈ پر واقع بیکو کے صدر دفتر میں سی ایم لطیف کی جگہ ڈائریکٹر انڈسٹریز پنجاب بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ میں نے ریڈیو کے لیے انٹرویو کیا تو موصوف نے گول مول جواب دیے کیونکہ اس کو کچھ پتہ تک نہیں تھا۔
بیکو کیا کچھ مینوفیکچر کرتا ہے یہ اس کے بارے میں بالکل لا علم تھا۔ اس کے بعد کشمیر روڈ پر واقع سی ایم لطیف کے بنگلے پر گیا اور اندر پیغام بھیجا، مگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر درخواست کی مگر نہیں مانے۔ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں انہیں بیکو واپس لینے کی درخواست کی، لیکن سی ایم لطیف نے معذرت کر لی۔ 1972 میں جب بھٹو نے سی ایم لطیف سے بیکو چھینی تھی، اس وقت اس فیکٹری میں 6000 ملازمین تھے اور یہ اربوں روپے سالانہ کا کاروبار کرتی تھی، لیکن یہ فیکٹری بعد ازاں زوال کا قبرستان بن گئی۔ حکومت نے اس کا نام بیکو سے پیکو کر دیا۔ پیکو نے 1998 تک اربوں روپے کا نقصان کیا۔ یہ ہر سال حکومت کا جی بھر کر خون چوستی تھی۔ بیکو بادامی باغ کے پسماندہ علاقے میں تھی، اس کی وجہ سے یہ علاقہ کبھی پاکستانی صنعت کا لالا زار ہوتا تھا اور دنیا بھر سے آنے والے سربراہان مملکت کو پاکستان کی ترقی دکھانے کے لیے خصوصی طور پر بادامی باغ لایا جاتا تھا، لیکن حکومت کی ایک غلط پالیسی اور ہماری سماجی نفسیات میں موجود حسد اور خودکشی کے جذبے نے اس لالا زار کو صنعت کا قبرستان بنا دیا اور لوگ نہ صرف بیکو کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے بلکہ انہوں نے بنیادوں اور چھتوں کا سریہ تک نکال کر بیچ دیا، اور یوں پاکستان کا سب سے بڑا ویژنری صنعت کار اور ملک کی وہ صنعت جس نے جاپان اور چین کو صنعت کاری کا درس دیا تھا، وہ تاریخ کا سیاہ باب بن کر رہ گئی تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے لیڈر پاکستان سے صنعت کاری کے نقشے حاصل کرتے تھے، وہ لوگ سی ایم لطیف کے ملک کو بلڈوزر سے لے کر ٹریکٹر اور ٹوٹی سے لے کر ہتھوڑی تک بیچتے ہیں، اور سی ایم لطیف کی قوم یہ سارا سامان خرید کر پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے۔ ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم 1972 میں ملک کو کاروبار اور صنعت کا قبرستان بنانے والوں کی برسیاں مناتے ہیں، لیکن ہمیں سی ایم لطیف جیسے لوگوں کی قبروں کا نشان معلوم تک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ یہ زندگی کی آخری سانس تک پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے رہے۔ یہ المیہ اگر صرف یہاں تک رہتا تو شاید ہم سنبھل جاتے، شاید ہمارا ڈھلوان پر سفر رک جاتا، لیکن ہم نے اب ڈھلوان پر گریس بھی لگانا شروع کر دی ہے۔ ہم 20 کروڑ لوگوں کی قوم ہے، لیکن ارب پتی صرف 2 ہی ہیں۔ کیا کام کرنا، کیا ترقی کرنا جرم ہے؟ کیا ہم بھی سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور جرنیلوں کی طرح دبئی، لندن اور نیو یارک میں بیٹھ جائیں؟ کیا ہم بھی ایان علی بن جائیں؟ کیا ہم بھی اپنا پیسہ لیں اور ملک سے روانہ ہو جائیں؟ ہم اس ملک میں کام کرنے والے لوگوں کو سی ایم لطیف کی طرح دوسرے ملکوں میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے اکثر اوقات محسوس ہوتا ہے ہم اس ملک میں کام کرنے والے اور ترقی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو ریاست کے داماد بن کر پوری زندگی گزار دیتے ہیں وہ ہمارا ہیرو ہوتے ہیں، اور جو لوگ ملک بھر کے پیاسوں کے لیے کنویں کھودتے ہیں، ہم جب تک سی ایم لطیف کی طرح انہیں کنویں میں نہ پھینک دیں ہمیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ ہم محسنوں کو ذلیل کرنے والے لوگ ہیں۔ ملک بچانے والوں کو بخشا اور نہ ہی ملک سنوارنے والوں کو بخشا۔ ہم نے صرف ملک توڑنے والوں کو سلام کیا۔